بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ اور نبی کریم کی محبت گر کر گئی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نبی کریم کا عاشق بن گیا تھا۔ مجھے آپ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد رکھتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائے گی، تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے بہت ہی تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجیے گا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں اسی دن سے میں نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ میں نبی کریم کا ہر حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ کے ساتھ نرمی، ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میں سارا دن آپ کی خدمت میں ہی گزار دیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، میں حضور کے حجرے کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کرنا پڑے۔ ایسا کرنا مجھے گوارا نہ گزرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی نبی کریم کو کوئی کام پڑے تو وہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دوں۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مجھے کئی بار سننے کو بھی ایسا ملتا تھا کہ حضور سورہ فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمیع اللہ لمن حمدہ کی پیاری نرمی سی آواز میرے کاموں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ نبی کریم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا تو آپ کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آؤں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس الفاظ میں بلایا، اے کعب کے فرزند ربیع۔ میں فوراً بڑے ادب و احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہاں نے مجھے فرمایا، اے ربیع، مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے، میں تم کو عطا کروں گا۔ میں آپ کے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ اس وقت میں ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں بہت ہی غریب و کموارا تھا۔ میرے پاس نہ گھر، نہ مال، نہ دولت تھی۔ میں دوسرے صاحب کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ کے پاس کوئی صدقہ خیرات لے کر آتے تھے تو نبی کریم وہ سب کچھ ہماری طرف بیچ دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ دیتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب کو دے دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت اور دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ دنیا کا مال ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور میرے لیے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور در ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے۔ یہ بات کو سوچ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، ربی کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہوئے یہ کہنے لگے، اے ربی تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کموارہ بھی ہوں، میں آپ سے دنیا کے مال و دولت کی طلب رکھوں اور ایک پیاری سی بیوی مانگ لوں۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں میرے کام جو چیز آئے گی وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے، اس لیے میں نے دنیا کے مال و دولت سے منہ پھیر کر آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقا دو جہاں کچھ دیر تک چپ رہے، پھر مجھ سے فرمایا، اس کے علاوہ بھی تو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ کی رفاقت بنا دے، میں اسی چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی سب سے بہترین راستے ہیں جو جنت میں آپ کو میری رفاقت میسر کرے گا، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، اے ربی کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرے، اس کے علاوہ میں غریب بھی ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح سے پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم خاموش ہو گئے تھے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور نے پھر مجھ سے سوال کیا، کیا ربی شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی پہلے والا جواب دیا، لیکن اس بار میرے دل میں آیا میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا ہے، میرے سب حالات کے بارے نبی کریم بہت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر حضور مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی تو ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مرضی ہوگی میں اس پر ہی راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا، ربی تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، میں آپ کے حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ حضور نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو، ان سے کہو محمد نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے
اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ جب میں نے نبی کریم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا، ہم نبی کریم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا تھا۔ میری قسمت ہی بدل گئی تھی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو لوگ بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا ہی تھا تو انہوں نے آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہوئے آپ نے مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیع کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ کے حکم کو مانتے ہوئے ربیہ کو سونے کی ڈلی تحفے میں دے دی۔ اس کے بعد حضور نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم کا یہ حکم ہے کہ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرے اس حق مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کا رویہ اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا، آپ نبی کریم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر ربیع کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگیں تو نبی کریم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم کے حکم سے اس کو ایک مینڈا دیا گیا تھا۔ میں نے مینڈے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں جا کر وہ ان کو گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہوں نے روٹیاں اور گوشت تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے رسول اللہ کو بھی اپنے ولیمے میں تشریف لانے کا کہا۔ نبی کریم میرے ولیمے پہ تشریف لا کر میری خوشی کو اور بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا، جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے۔ یوں مجھے دنیا کے مال و دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔